دیکھیں سوال تو انہوں نے، میں بتا رہا ہوں کہ سیٹرڈے کی رات سے ہی جو ہے وہ اٹھانا شروع کر دیے تھے، کیونکہ پچھلے فیصلے کی روشنی میں، کیونکہ ان کا کیس کمزور تھا اس لیے وہ پچھلے فیصلے کی ریویو کی بات کرتے تھے، اور جب ان پر واضح ہو گیا تو وہ بائی کاٹ کی طرف چلے گئے۔ جیسے ابھی بیرسٹر علی ظفر نے ایک بات بتائی ہے کہ وفاق میں بھی جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی ان کی پارٹی کے خلاف فیصلہ آیا، لیکن انہوں نے وہ فیصلہ قبول کیا اور نظام کو آگے چلنے دیا۔ اب جو بار بار بحران کی باتیں ہو رہی ہیں تو کوئی شک نہیں کہ بحران تو ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے اگر کسی بھی فریق کے خلاف فیصلہ آئے اور وہ اس کو قبول کر لے اور پارلیمانی نظام کو آگے چلنے دے، اور اس کے بعد جمہوری انداز میں اگر وہ اقتدار پہ دوبارہ آنا چاہتا ہے تو یہ تو بحران حل کرنے کے لیے کوئی لمبی سائنس نہیں ہے، ایک بڑے دل کی وہ چاہیے، گنجائش ہونی چاہیے تاکہ نظام آگے چلنا ہے۔ لیکن چونکہ چودھری پرویز الہی دو طرف سے آئینی طور پہ سینڈوچ بنے ہوئے ہیں، اس فیصلے کے بعد بھی اگر ان کے حق میں آتا ہے، عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے ہمیں ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن ڈپٹی اسپیکر اب وہ خود چونکہ پریزائڈ نہیں کر سکتے، تو ایک تو ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ حمزہ شہباز اور ان کی لابی میں چلا گیا، اگرچہ وہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ گورنر پنجاب جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے اپائنٹ کیا گیا ہے، تو اس لیے پرویز الہی کو یقیناً یہ کچھ چیزیں ابھی فیس کرنی پڑیں گی، اگرچہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جیسے بار بار کہہ رہے ہیں کہ بحران کے حل کے لیے لوگ تجزیے مانگتا ہے، رائے مانگتا ہے، تو پھر اس کو قبول کرنے کا تو جو زمینی حقائق ہے وہی یہی ہے کہ فیصلہ قبول کر کے آگے بڑھا جائے۔ لیکن چونکہ سیاسی مقابلہ اس حد تک چلا گیا ہے وفاق سے لے کے پنجاب تک، تو ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چند دنوں میں طے ہو پائے گا، تو لہٰذا اس کو ابھی دیکھنا ہے فیصلے کی روشنی میں کہ اس کے سیاسی مضمرات کیا ہوں گے اور پی ڈی ایم اپنا کیا حکمت عملی آج شام کو طے کرتی ہے۔ بالکل، اور جس طرح سے ایک جانب تو آلریڈی جب ہماری بات ہو رہی تھی تو کہنا تھا اس حوالے سے وکیل جو تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر کے وکیل سے آپ نے بھی ان کی گفتگو آج بھی اس پر ملاحظہ کی ہوگی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس پر نظر ثانی کی اپیل دائر کریں گے، تو ایسا عین ممکن ہے کہ اس کے آگے بھی مسائل حل نہیں ہوں گے اور جو مزید سیاسی بحران ہوگا جوڈیشل کرائسس کی وجہ سے۔ سلیم، آپ نے ابھی بیرسٹر علی ظفر کی گفتگو ملاحظہ کی ہوگی، انہوں نے یہ کہا، ایک انٹرسٹنگ پہلو آج عدالتی کارروائی کے دوران بتایا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ پی ٹی ایم کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی اس لیے عدالت کی جانب سے ان کی طرف سے مجھے سے خود سوال کیے گئے اور مجھ سے کئی ایسے لیگل پیچیدہ سوال کیے گئے جو کہ ریپرزنٹیشن تھی ایک طرح سے پی ڈی ایم کی۔ تو یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ پہلو تھا آج کی عدالتی کارروائی کے اندر۔ پی ڈی ایم والے سارے، خصوصاً حمزہ شہباز کے وکیل اور پیپلز پارٹی کے وکیل، تو پھر ظاہر ہے عدالت اکیلی کیسے بیٹھ کے ساری باتیں کر سکتی تھی، تو پھر جو فریق تھے اور اس میں اپنا موقع پیش کر رہے تھے تو انہی سے سارا جو ہے کمنٹس لینے تھے، اور یہ بات اب بالکل بظاہر نظر آتی جا رہی ہے کہ اب جو فیصلہ ہے وہ پرویز الہی کے حق کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اس کو صرف بظاہر کی بات کر رہے ہیں، کوئی ہمیں اس حوالے سے علم نہیں ہے کہ عدالت نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور جو پرویز الہی کے وکیل ہیں اور پرویز الہی کے جو ساتھی ہیں وہ سارے کے سارے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فواد چودھری بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تھوڑی دیر میں فیصلہ آ جائے گا اور سیدھا سیدھا فیصلہ ہے۔ اور میں آپ کو اس حوالے سے ایک اور چیز بتا دوں کہ جیسے ہم نے پہلے اپنے ناظرین کو بتایا کہ چودھری پرویز الہی نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ایکٹ ایسے شروع کر دیا ہے کہ لوگوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں، اور اب ایک چیز نئی سامنے آئی ہے کہ سردار عثمان بزدار جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے، اور انہوں نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ان کو بھی ٹیلی فون کیا اور ان کو کہا ہے کہ جو بھی سیلاب کے حوالے سے لوگوں کو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے، اور جہاں جہاں لوگ مشکل میں ہیں اس کے حوالے سے ان کو ہدایات جاری کی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے جب سے عثمان بزدار نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ چھوڑا تھا، وہ ہٹے تھے اپنے منصب سے، ان کی کوئی ایسی ڈائریکشن، کوئی ایسی ٹیلی فون کال ان کی طرف سے کسی کو نہیں کی گئی تھی کہ سرکاری طور پر جو ہے کوئی ایسے اقدامات کریں کہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ لیکن اب دو اہم چیزیں جو ہیں وہ آج سامنے آئی ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے بھی ہدایات جاری کی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے سردار عثمان بزدار جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے بھی بیوروکریسی کو ہدایات جاری کی ہیں۔ اور اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یا پھر صرف جو ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کے جو کیمپ ہیں ان کو محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا
وہ ان کے حق میں ہوگا، اور اس لیے انہوں نے جو ہے یہ اس قسم کے ایکشن لینا شروع کر دیے. جی ٹھیک ہے، سلیم شیخ ہمارے ساتھ رہے گا. آسما شرازی کی جانب جائیں گے، تاہم اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کیس کے حوالے سے پل پل کی خبر دے رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی ایک اور وکٹ گر گئی ہے. الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کے رکن پنجاب اسمبلی کاشف محمود کو جعلی ڈگری کیس میں ڈی سیٹ کر دیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں. ریحان شیخ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے. ریحان شیخ، اس کی تفصیلات کیا آ رہی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کا 241 بہاول نگر سے جو صوبائی اسمبلی کے رکن کاشف محمود کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، اور اس ضمن میں باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. کاشف محمود ان کے جو ڈگری ہے اس کا مسئلہ تھا جعلی ڈگری قرار دی جاتی، اور کاشف محمود کا تعلق نون لیگ سے ہے. جی ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیا. آگے چل کر مزید بھی آپ سے تفصیلات حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک دفعہ پھر سے اپنے پینل کی جانب آتے ہیں. آسما، اس سے پہلے آپ گفتگو کر رہی تھی اور آپ یہ کہہ رہی تھی، جہاں سے ڈسکنٹینیو ہوئی تھی آپ کی گفتگو، آپ نے کہا تھا کہ یہ افسوسناک ہے کہ پی ڈی ایم نے پہلے سے ہی بیک آف کر لیا جب انہوں نے یہ بھانپا کہ فیصلہ ممکنہ طور پر ان کے حق میں نہیں آ سکتا. لیکن اب تو فیصلے کا وقت آنے ہی والا ہے، بس 5:45 فیصلہ آ جانا ہے. جو بھی کچھ ہو، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایسا لگتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جب ہماری ڈپٹی اسپیکر کے وکیل صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ نظر ثانی کی اپیل تو ہوگی، تو اس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. جوڈیشل کرائسس بھی بڑھ جائے گا، سیاسی بحران تو ہے ہی ہے. جی بالکل سعدیہ، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ فیصلہ جو ظاہر ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب کی فیور میں آتا ہے تو پھر تو جو خدشات تھے حکومتی اتحاد کے وہ تو پورے ہوتے دکھائی دیں گے. وہ خدشات مطلب ان کے درست ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی امکانات موجود ہیں کہ کیا اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی جو کچھ دیر پہلے ہم نے ریمارک سنے ہیں وہ یہ سنے ہیں کہ جو ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری صاحب نے فیصلہ دیا وہ 63A کی تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا. تو یہ بات تو بالکل درست ہے کہ انہوں نے اسی تشریح کو مد نظر رکھا جس کا ہم تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کر رہے تھے، بلکہ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ تشریح جو کی گئی تھی اس میں منحرف اراکین کے ووٹ کو کاؤنٹ نہ کرنے کا جو ہے وہ شمار نہ کرنے کا اس کے اندر لکھا گیا تھا. تو اب اگر یہ ووٹ، لیکن اگر فیصلہ پرویز الہی صاحب کے حق میں آتا ہے تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی. وہ یوں ہوگی کہ پرویز الہی صاحب کے یہ ووٹ جو ہے کاؤنٹ کیے جائیں گے، باوجود اس کے کہ شجاعت حسین صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیا جائے. تو اگر یہ ووٹ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں تو پھر وہ جو حمزہ شہباز صاحب کو 25 لوگوں نے ووٹ کیے تھے ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ وہ کیا وہ پھر کس طرح سے مسترد رہ سکتے ہیں؟ تو حمزہ شہباز کے بھی ان کو ماننے پڑیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ جو عدالت ہے وہ یہ کہے کہ یہ ووٹ تو چونکہ پارٹی صدر کی ہدایات کے مطابق نہیں تھے تو اس لیے ہم نے ان کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا، اور دوسری طرف جو تھے وہ پارٹی صدر کی یا پارٹی کے چیئرمین کی جو تھی ہدایات تھیں اور ان کو ہم نے نامنظور کیا. تو یہ ایک بڑا کنفیوژن ہے، اور اس کا بہت زیادہ اس کے امپلیکیشنز بھی ہوں گے اور اس کے ریپریکیشنز بھی ہوں گے، کیونکہ آپ کا ایک فیصلہ جو ہے پچھلے فیصلے کو لیجیٹیمیٹ کر دے گا جو کہ حمزہ شہباز کے 25 ووٹوں کا ہے. پھر وہ الیکشن بھی نل اینڈ وائڈ ہونا چاہیے جو کہ 20 نشستوں پہ ہوا، اور 5 مخصوص نشستوں کے اوپر آپ نے کچھ اور لوگوں سے کو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے اس نے ان کو کیا، 25 لوگ جو تھے ٹوٹل اس میں ڈسمس ہوئے تھے. تو یہ ایک فیصلے سے فیصلہ جڑا ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک فیصلے کو آپ دوسرے فیصلے سے الگ کر کے کریں. تو ایک فیصلے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اب اس کا کیا حل ہوگا یہ کوئی آئینی ماہر ہی بتا پائے گا کہ اس کے بعد کیا ان کو وہ سیٹ اسائڈ کریں گے، وہ یہ فیصلے میں لکھیں گے کہ اس سے پہلے جتنے بڑے فیصلے تھے وہ نہیں، مگر یہ فیصلہ جو ہے اس کو اس سے کیا جائے. تو یہاں پہ پھر وہ ثابت ہوگا کہ اعلیٰ عدلیہ کی جو انٹینشنز تھیں وہ کیا تھیں، اور جو حکومتی اتحاد بات کر رہا تھا وہ شاید درست بات کر رہا تھا. تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے. اور اگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب رکھے جائیں گے اور ان کا یہ فیصلہ درست ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان کا جو پچھلا الیکشن تھا وہ بھی جو ہے وہ درست مانا جائے گا، اور پھر وہ یہ اس طرح سے سیٹ اسائڈ ہو سکتا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہیں جس کو کہ اگر سامنے رکھا جائے سیاسی طور پہ کیا ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے سعدیہ، کہ ظاہر ہے کہ اس فیصلے کو پہلے ہی حکومتی اتحاد اگر پرویز الہی صاحب کے حق میں ہے تو اس کو کہہ چکی ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے.
वो ये चाहते हैं कि वफाक के अंदर भी उनकी हुकूमत को किसी भी तरीके से अगर बरतरफ करना है तो कर दिया जाए, और उसके बाद फिर वो अपने उस नैरेटिव के साथ जो है वो मैदान अमल में आएंगे, जो कुछ दिन पहले इमरान खान साहब का नैरेटिव था, और उससे पहले वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नैरेटिव था। तो अब ये इसके ऊपर जो है वो जो इत्तेहाद है वो बहुत क्लैरिटी के साथ आ गया है कि अगर हमारी हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचाता है, गिराता है तो गिराए, और अगर गिराएंगे तो उनके लिए वो एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, और अगर वो नहीं गिराएंगे और कंटिन्यू करेंगे तो एक महाजराई होगी, क्योंकि पंजाब के अंदर जो है वो आपका वो सूबा परवेज इलाही साहब के पास होगा। और उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि परवेज इलाही साहब, क्योंकि इमरान खान साहब का मुतालबा है फौरी इलेक्शन का, तो इमरान खान साहब के पास ये विंडो ओपन होगी कि वो पंजाब की हुकूमत जिसमें सबसे ज्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वो वहां से पहले से इधर रिजाइन कर चुके हैं, और पंजाब असम्बली को अगर वो तोड़ देते हैं, जो कि उनके अपने वजीर आला होंगे और वो तोड़ सकते हैं, और केपी असम्बली को तोड़ते हैं, तो उनके पास इलेक्शन में जाने का एक पूरा जो है वो प्लान होगा। और मेरा ख्याल है अगर ऐसा करते हैं तो सिंध असम्बली तोड़ने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देर नहीं लगाएगी, और वफाकी जो मरकजी असम्बली है उसको तोड़ने में जो शहबाज शरीफ साहब हैं उसकी एडवाइस प्रेसिडेंट को करने में देर नहीं लगाएंगे। तो ये तो एक बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, लेकिन क्या इमरान खान साहब ऐसा करेंगे? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी कि इमरान खान साहब परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनने के बाद कितने दिनों के अंदर जो है वो कहते हैं कि आप असम्बली को बर्खास्त कर दें, और अगर ऐसा होता है तो क्या परवेज इलाही साहब उनकी बात मान लेंगे? और अगर ऐसा होता है कि परवेज इलाही साहब को चंद दिनों के लिए उन्होंने वजीर आला बनाया है, तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो मुखालफत है, जो कि है मौजूद, उसका वो क्या करेंगे? तो हर दो सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो मुश्किल है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए मुश्किलात थी पंजाब को लेकर के। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो बिल्कुल सिचुएशन को ऑल टुगेदर बदल देगी। आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इमरान खान साहब बिल्कुल टेलीविजन पे 3-4 दिनों से नहीं आ रहे, और एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव भी उन्होंने पिछले कई दिनों से नहीं दोहराया, ना ही उन्होंने ना उनकी जमात ने, बल्कि बिल्कुल उल्टी। कुछ दिन पहले तक वो अदलिया के खिलाफ बात कर रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे थे, अब वो अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ठीक है मुनीज़े, आपकी जानिब आते हैं। एक तो जैसे ही फैसला महफूज किया गया, फवाद चौधरी साहब आए मीडिया पर, उन्होंने कहा कि फैसला मुझे लगता है कि सीधा सीधा है, कोई पेचीदगी नहीं है, तो वहां पर एक होप नजर आती है। हमने देखा कि फैसला अभी आया नहीं था, परवेज इलाही साहब की जानिब से कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिससे लग ये रहा था कि वो ऑलरेडी ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि वो वजीर आला बनने जा रहे हैं। लेकिन अभी हमने यही सुना था, अभी काफी दिनों से एक तूफान खामोश था और कोई इस बारे बात नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक से हमने देखा कि बुज़दार साहब जो हैं आज एक्टिव हो गए हैं और वो भी सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए निकल पड़े हैं। पीटीआई के अंदर ही हम देख रहे हैं एक सियासी जो हलचल थी वो दोबारा से एक्टिव हो गई है। अभी तो फैसला सुनाया नहीं गया है, अभी सुनाया जाना है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। ये तो इससे जाहिर होता है, मैंने पहले भी कहा था कि जो इस वक्त अपोजिशन जमात है उसको ये यकीन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ और पीटीआई, के जो फैसला है वो उसके हक में ही आना है, और इसीलिए परवेज इलाही साहब भी जो है वो भी एक्टिव हो गए। उन्होंने भी बतौर वज़ीर आला फैसले करने शुरू कर दिए, और जिस तरह के आपने कहा कि दीगर लोग भी उसको सेलिब्रेट करने लग गए। ये वही है कि दे आर काउंटिंग द चिकन बिफोर दे हैच। अब सवाल ये उठता है कि ये तो उन्होंने करना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है। मैं ये नहीं कह रही कि सरप्राइज नहीं हो सकता, मगर देखिए जिस तरीके से आर्गुमेंट्स हुई अदालत के अंदर, और जिस तरीके से मीडिया को अंदर नहीं आने दिया, कायदीन को अंदर नहीं आने दिया, जिस किस्म की सर्जरिश हुई मंसूर अवान की जो रिप्रेजेंट कर रहे थे हमजा शहबाज को, तो उस तरह ये लग रहा था कि फैसला जो ऑब्जर्वेशन है उसमें लग रहा था कि जो फैसला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का परवेज इलाही के हक में ही आने लगा है। मगर हमने अक्सर देखा है कि ऐसे भी फैसले हुए हैं जहां पे ऑब्जर्वेशन बड़ी सख्त हुई मगर फैसला बिल्कुल उसके बरक्स आ गया। बहरहाल इसके अंदर तो ये वाजे लग रहा है, इसलिए क्योंकि हुक्मरान जमात ने भी बॉयकॉट कर दिया है, और जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं पीटीआई, पीएमएल-क्यू, वो सेलिब्रेट ऑलरेडी कर रही हैं। ऑलरेडी उन्होंने ये मान लिया है कि फैसला उनके हक में आने लगा है। मेरा ख्याल है कि ये मामला और मजीद पेचीदा हो जाएगा,
اور اب یہ بہت بڑا سوال اٹھ جائے گا. ایک تو سیاسی بحث ہے وہ ایک طرف, مگر قانونی طور پہ یہ سوال اٹھ جائے گا کہ پھر پارٹی ہیڈ کی کیا اہمیت ہوگی؟ کیا پارلیمانی پارٹی ہی سب کچھ ہوگی؟ اور ہمارے ملک کے اندر جہاں پہ ایک رواج ہے کہ سیاستدانوں کو, خاص طور پہ جو پاپولر سیاستدان ہیں, ان کو سیاست سے باہر رکھنا ہے, چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہو, چاہے وہ کئی دفعہ آصف زرداری صاحب کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا, نواز شریف صاحب کو اب سامنا کرنا پڑا ہے, تو پارٹی پھر کون چلائے گا؟ کیا وہ چلائے گا جس کو میں اور آپ ووٹ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ منیزہ جہانگیر, آپ کا موقف ہم نے لے لیا. آپ نے جو آگاہ کیا انالیسز آپ کا ہمارے ساتھ تھا. ہمارے ساتھ سلیم شیخ موجود تھے, آسمہ شرازی سینئر رینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے, انوار ہاشمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا براہ راست ہمارے ساتھ.